کو تھوڑا سا سیاست کو نہ چھیڑ لیں. دیکھ لیں سیاست بڑی گرم ہے اس وقت عزیزی, کہیں رسک نہ لینا یار. کوئی گل نہیں, کپڑا پھاڑ کے پھاڑ لینے. چلو ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں. چھیڑ لو جی, گھر بندہ چھیڑن دیا تسی چھیڑ لو گے. نہیں, میں اس کو یہ ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ جو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ آئے ہیں اور جو ہماری ترجمان ہیں پنجاب حکومت کی عظمیٰ بخاری صاحبہ, جی دونوں کی طرف سے جس طرح کی گفتگو ہوئی ہے نا جی, وہ بڑی الارمنگ ہے. اگر تھوڑا سا علی ممتاز صاحب تحمل سے دیکھا جائے تو آپ سوچنا شروع ہو جائیں گے کہ یہ ہم کدھر کو جا رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. بھائی پورا پاکستان ایک ملک ہے, ایک کنٹری ہے ہمارا, ہمیں اس کے ہر خطے سے پیار ہونا چاہیے اور ہر خطے کے لیے محتاط رہنا چاہیے. ہاں جی, آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہے وہ تو 24 گھنٹے یہی کام کر رہا ہے, آپ کے ادھر گڑبڑی کرنے کے لیے, بالکل, آپ کے ادھر انتشار پھیلانے کے لیے, آپ کے ادھر دہشت گردی کروانے کے لیے. جی آپ کو آپس میں گفتگو کرتے ہوئے, جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ جب آپ باہر کے ملک میں ایز ایکٹر یا ایز سنگر یا ایز کوئی بھی ایمبیسیڈر پاکستان کا بن کے جاتے ہیں, جی تو پھر ادھر آپ اکیلے نہیں ہوتے, آپ کے ساتھ سارا ملک ہوتا ہے. جی ہاں, بالکل صحیح. آپ کو ادھر احتیاط کرنی چاہیے, رہنے سہنے میں بھی, بولنے میں بھی, اپنے پروگرام میں بھی, لوگوں سے ملتے ہوئے, ادھر ایئرپورٹ پہ, ہر جگہ کیونکہ آپ ایک امبیسیڈر ہیں پاکستان کے, تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ بھائی میری عزت نہیں, اس وقت پورے پاکستان کی عزت کا مسئلہ ہے. بالکل صحیح. اوورسیز پاکستانی ہمارے جو ہیں ان کے لیے بھی ہم کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی ترقی دے, بے پناہ آپ پیسے کمائیں, مگر آپ وہاں یہ ذہن میں رکھا کریں کہ آپ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. بالکل. اسی طرح آپ سیاست کے یہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں, انہیں بولتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے جس طرح کی گفتگو ایک دم کر دیتے ہیں, بھائی اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے. نہ ایسے کریں. آپ کو کیا ضرورت ہے اس طرح کے چیزیں لینے کی یا ٹچکریں کرنے کی کہ بھائی ان کو کسی نے کہا ہے. یہ ہماری جو ترجمان ہے عظمیٰ بخاری صاحب, ان کی میں نے گفتگو سنی کہ بھائی ان کو کسی نے کہا ہے کہ پشاور بڑا گندا ہو گیا, جا کے آپ یورپ کا چکر لگا کے آئیں. تو اب وہ یورپ آئے ہوئے ہیں, جب وہ لاہور آئے ہیں تو کہا جی یورپ آئے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے کہ میں کس طرح جا کے پشاور کو صاف کروں. انہوں نے آگے سے کہا کہ یہ اتنی بد اخلاقی کا مظاہرہ یہاں ہوا ہے کہ میں ادھر جا کے اخلاقیات کے حوالے سے ضرور بولوں گا. یہ نہ کریں ایسے. وہ پشاور ہمارا ہے, سہیل افریدی کا ہے؟ بالکل نہیں. پشاور میرا ہے, اس کا ہے, اس کا ہے, اس کا, سب کا ہے, ہمارا, آپ کا ہے, سب کا ہے. لاہور کس کا ہے بھائی؟ سب کا ہے. بالکل. سہیل افریدی اگر ادھر آئے ہیں تو ان کا ہے لاہور. اس میں دراصل عزیزی جو سیاست ہے, موجودہ سیاست, اس میں سے نفرت کے ایلیمنٹ کو نکالنا ہوگا, کیونکہ دن بہ دن یہی ہوتا جا رہا ہے کہ ایسی ایسی گفتگو کی جاتی ہے جس سے فاصلے کم نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں, نفرت بڑھ رہی ہے. اور ایسی بلو دا بیلٹ جملے بازی ہوئی ہے جو کہ دونوں طرف سے ہوئی ہے, جو کہ نامناسب تھی. نامناسب. اور پھر جو نفرت کی آپ بات کریں, بھائی ساری زندگی سے ہے. ظاہر ہے ہر پارٹی دوسرے سے متنفر ہی ہوتی ہے, تو پھر ایک بندہ اگر سپوز ایک اے پارٹی میں ہے تو بی اسے نہیں اچھی لگتی تو اے میں ہے نا, یا اگر کوئی بی میں ہے تو اسے اے اچھی نہیں لگتی تو بی میں ہے نا. بھائی مگر میں یہ کہتا ہوں کہ آپ ملک کے لیڈر ہیں, آپ کو بولتے ہوئے یہ محتاط رہنا چاہیے, اپنے لفظ وہ چننے چاہیے جس سے یہ ہرگز نہ لگے کہ آپ پنجاب کے ہیں, وہ خیبر پختونخوا کے ہیں, وہ سندھ کے ہیں. بالکل نہیں. بالکل. اسی طرح سندھ اور پنجاب کے ساتھ بھی جب گفتگو شروع ہوتی ہے تو اس میں بھی اب ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں, یہ کسی اور علاقے کے لوگ ہیں. بھئی گفتگو میں یہ لگنا چاہیے کہ آپ سب پاکستانی, ون یونٹ ہے. مت خدا کے واسطے گفتگو میں اسے ایسے ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کریں. ذہنی طور پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں لوگ خدا کے واسطے, اور آپ صرف ویورز لینے کے لیے, صرف سوشل میڈیا کے ہی نہیں, اپنی پارٹی کے بھی اور اپنے لیڈرز کے بھی لائکنگ لینے کے لیے آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. مار تھان دیتا ہے اس لائکنگ نے, سوشل میڈیا نے تے آگے دس چڑھیا کہ بس
ਜਿੰਨੀ ਲਾਈਕਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ व्यूअर्स ही ने उतना ही बड़ा बंदा है। हाय हाय ओ यार ऐसे ना करो, आप बीच में ना भी हो, आप कोई जानवरों की वीडियो बना के पोस्ट कर दें तो व्यूअर्स तो उसमें भी आ जाते हैं, हाँ जी व्यूअर्स तो उसमें भी आ जाते हैं। जी हाँ, आप अगर इंसान हैं, अल्लाह ताला ने आपको शऊर दिया हुआ है, तो जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं या आप किसी प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हैं तकरीर के लिए या आप किसी माइक के सामने जाते हैं गुफ्तगू करने के लिए, तो आपके लफ्ज ऐसे होने चाहिए कि खुदा के वास्ते आपके मुल्क को उसका फायदा हो, मुल्क मजबूत रहे। बिल्कुल पहले हम बलोचिस्तान की परेशानी में पड़े हुए हैं, क्या कर रहा है हमारा हमसाया मुल्क सबको पता है। अब तो इतना डिस्कस हो चुका है कि बच्चे बच्चे को पता है कि क्या हो रहा है। जी सर और मैं तो वहाँ एक दफ़ा गया वो अदबी कॉन्फ्रेंस के लिए, कराची आर्ट्स काउंसिल की, तो मैंने वहाँ से आके भी गुफ्तगू की कि बड़ी परेशानी हुई है उधर देख। इस पे मीडिया को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि ये जिस वाक़े का आप हवाला दे रहे हैं, जो इस दौरे का, और इस दौरे में फिर पंजाब असेंबली को भी विज़िट किया, तो वहाँ पर कुछ ऐसे लोगों की भी इतलात थी कि वो रिपोर्टर्स के तौर पे मौजूद थे और ऐसे गैर इखलाकी सवालात पूछ रहे थे जो कि पूछने का भी एक अंदाज़ होता है। मिसाल के तौर पे अगर सूबाई वज़ीर ने कोई इल्ज़ाम लगाया है तो आप उन्हें कोट करके वो सवाल करें कि जी आप पर ये इल्ज़ाम सूबाई हुकूमत की तरफ से लगाया गया है, ना कि ये कि आप क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करें कि लगे कि आप खुद कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं। फिर मैं तो ईमान से इस हवाले से भी, ये जो जावेद अख्तर है हमसाया मुल्क का वो राइटर, वो जिसने एक मुबाहिसा किया है मौलाना के साथ, मैं तो उस हवाले में भी कहता हूं कि लाजमन ये किसी बंदे ने उसे कहा है कि ये बैठ जाओ, ये गुफ्तगू करो, नौज़बिल्ला 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 खुदा है या नहीं है, इस बात पे, इस टॉपिक पे गुफ्तगू करो, बड़े व्यूअर्स आएंगे, और आए भी हैं, आए भी हैं, चूंकि लोग इसी तरह की चाख देखते हैं। वरना जावेद अख्तर को सिर्फ बंदा इतना पूछे, तुम कहते हो वो नजर क्यों नहीं आता, वो सामने क्यों नहीं आता, वो किधर है। हाँ जी, भाई खुदा के वास्ते को अक्ल को हाथ मारो, हवा जिसमें से तुम सांस ले रहे हो वो तुम्हें नजर आ रही है, जिंदा तुम हवा की वजह से हो, वो तो तुम्हें नजर नहीं आ रही। वो नहीं नजर आ रही तो फिर छोड़ दो हवा को, मत लो सांस, वो तो तुम्हें नजर नहीं आ रही। रब तो यकीन का नाम है जी, रब तो उसका है जिसको भी उस पर यकीन है, बेशक। जिसको यकीन नहीं है मौज लवे, और ये कोई मुतक्का भी नहीं है। सही। अल्लाह पाक तो खुद कुरान पाक में बार बार कहते हैं कि ये बात मैं जो कर रहा हूं ये ईमान वालों के लिए है, जिनका ईमान है ये उनके लिए बात है, जिनका ईमान ही नहीं है उनके लिए तो अल्लाह पाक खुद नहीं बात कर रहे, मौज लवो। बेशक। इसलिए मैं उस प्रोग्राम को भी सिर्फ इस नजर से देखता हूं कि इन जाहिलों ने सिर्फ व्यूअर्स लेने के लिए, बिजनेस के लिए ये मुबाहिसा किया। हाँ जी सर बिल्कुल। वो मौलाना तो जाहिर है वो आए, उन्होंने आके बात की और अच्छी बात की, बड़ी अच्छी बात की। भाई साइंस का तो इससे ताल्लुक ही नहीं है, हाँ इसका ताल्लुक तो यकीन से है कि खुदा है या नहीं है, ये तो यकीन वाला है, ये तो साइंस की तो कोई चक्कर ही नहीं है। साइंस तो खुद उसी की मरहून मिन्नत है। हाँ साइंस क्या लेके आप बैठ गए हो, आप बार बार